بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آج کا ہمارا لیکچر 18 نمبر لیکچر فقہ المراقبات کی لیکچر سیریز کا وسائل الاثبات میں سے پانچواں وسیلہ اور چھٹے وسیلے سے متعلق ہے۔ پانچویں وسیلے پر ہم مختصر گفتگو کریں گے اور چھٹا جو وسیلہ ہے جو ذریعہ ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس میں جو پانچواں وسیلہ ہے وہ ذریعہ ہے اس بات کا کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کا، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کا، وہ مدعی کی قسم ہے کہ مدعی قسم کھا لے۔ یہ اس صورت میں ضرورت پیش آتی ہے کہ جب مدعا علی قسم کھانے سے انکار کر دے، جس طرح پیچھے عرض کیا گیا تھا کہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علی قسم کھائے گا، اگر مدعا علی قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگر مدعا علی قسم نہیں کھاتا تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، اس کے بعد ہم نے اس ضمن میں ہم نے اختلاف پڑھ لیا تھا۔ پچھلے لیکچر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا رہ گیا تھا، وہ یہاں پہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مدعا علی قسم اگر کھا لے تو اس صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس پر لوگوں کے ذہن میں یہ عام طور پہ اشکال آتا ہے کہ مدعا علی تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، تو کیسے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مدعا علی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اس طرح گواہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اسی طرح ڈاکومنٹ بھی کوئی جھوٹا ڈاکومنٹ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ امکان تو ہوتا ہے، لیکن قاضی تو ظاہر کو دیکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے مدعی سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کو کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ثابت کر دیں، چاہے وہ گواہی کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے جس کو قاضی جس پر مطمئن ہو۔ اگر وہ اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے تو اس صورت میں ویسے بھی مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اس لیے کہ مدعی اپنے حق کو فیصلے دعوے کو ثابت نہیں کر سکا اور پریزمپشن مدعا علیہ کے حق میں ہے، تو ویسے بھی مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کیا جانا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے حق میں فیصلہ کیے جانے سے پہلے بہتر ہے کہ قاضی اس کو ایک دفعہ قسم دلوا لے تاکہ اس کی بات مزید مؤکد ہو جائے۔ تو اگر وہ قسم نہ بھی ہو تب بھی اس کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، تو اس لیے قسم اس کو دلوانا پھر ضروری ہے۔ اب یہاں پہ جو گفتگو جس کی طرف جو لکھا ہوا ہے کہ یمین المدعی اذا نقل المدعا علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعا علیہ اگر قسم کھانے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا۔ ہم نے اختلاف پڑھ لیا تھا کہ حنفی فقہا کے ہاں مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، اور باقی شافعی اور دیگر فقہا کے ہاں مدعا علیہ کے قسم کھانے سے انکار کرنے کے بعد پھر مدعی کو قسم دلوائی جائے گی۔ اگر مدعی قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، ورنہ تو دعویٰ خارج کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، اس پر گفتگو ہم نے کر لی تھی کہ مدعی کیا قسم کھائے گا یا نہیں کھائے گا، اس کے بارے میں فقہا کی آراء اور اس کے ان کی ایک ایک دلیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب آتے ہیں ذرائع اس بات میں جو چھٹا ذریعہ ہے وہ ہے قسامت۔ قسامت کا مطلب کیا ہے، اس کو عام طور پہ اس میں فقہ الجنائی میں یا کرمنل لا میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کا مختصر مطلب یہ سمجھ لیں کہ قسامت کا مطلب یہ ہے کہ قسامت قسم سے ہے، اور یہ کہتے ہیں بار بار جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں دعوی کے قتل میں خاص شرائط کے ساتھ، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس کی تفصیل مختصراً یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کہیں کوئی بستی ہے اور اس بستی میں کوئی لاش مل جائے، کسی آدمی کے مقتول کی لاش مل جائے اور بظاہر لگے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، یعنی اس کے جسم پر طبعی موت کی علامات نہ ہوں بلکہ اس کے جسم پر قتل کے یا تشدد کی علامات ہوں، تو اور اس کا قاتل معلوم نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے قاتل کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر قاضی اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس کا قاتل معلوم نہیں ہو سکا، پھر اس کے بعد جس علاقے میں یا جس بستی میں وہ لاش پائی گئی ہے اس کے آس پاس کے 50 لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا، جس کو جو مقتول ہے اس کے ورثاء سلیکٹ کریں گے، اور 50 لوگوں کی تعیین کی جائے گی، اور ان 50 لوگوں کو قسم دلوائی جائے گی۔ وہ قسم کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے نہ اس بندے کو قتل کیا ہے اور نہ اس بندے کا قاتل ہمیں معلوم ہے۔ یہ قسمیں کیوں دلوائی جاتی ہیں؟ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے قاضی ممکنہ حد تک قاتل کو پکڑنے میں کی کوشش کر لے، شاید ان میں سے کوئی آدمی قاتل ہو یا کسی کو قاتل معلوم ہو۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان بستی والوں میں شاید کسی کو قاتل معلوم ہو لیکن وہ خاموش ہو، اس لیے 50 لوگوں کو قسم دلوائی جائے گی کہ وہ یہ قسم کہیں گے کہ نہ قتل کیا ہے اور نہ ہمیں اس کا قاتل معلوم ہے۔
اس میں پھر مزید تفصیلات جس میں جو اختلافات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. تو فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ اس کے ذریعے قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے ذریعے چونکہ قاتل کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عام طور پہ فقہاء وسائل الاثبات میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو قسمیں ہیں ان کے ذریعے قاتل کو متعین کیا جاتا ہے. تو اس سے مراد قتل کے دعوے میں مشروع متعین شروط کے ساتھ جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں وہ اس سے مراد ہے. تو قسم سنگل قسم اٹھانے کو کہتے ہیں اور قسامت کہتے ہیں بار بار قسم اٹھانے کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ قسامت صرف اس صورت میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جب قاتل معلوم نہ ہو. اگر قاتل معلوم ہو اور گواہوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی نے اس کو قتل کیا گیا ہے، اس صورت میں قسامت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قسامت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے یا قسامت کی ضرورت اس صورت میں پڑتی ہے کہ جب قاتل بھی معلوم نہ ہو اور وہاں پر شبہ ہو. شبہ کا مطلب کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اس آدمی پر تشدد کے یا قتل کیے جانے کے اثرات ہوں. جیسے اگر وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے طبی موت مرا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس صورت میں قسامت کی طرف ضرورت نہیں ہوتی جانے کی. ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب اس کے جسم پر تشدد وغیرہ کے نشانات ہوں. تو اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ یہودیوں کے محلے میں ایک مسلمان کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامت کی بنیاد پہ فیصلہ دیا تھا. اب اس حدیث میں جو اختلافات ہیں، جو تفصیلات ہیں، جو روایات میں جو اختلافات آئی ہیں، اس کی بنیاد پر فقہاء میں اس کے بارے میں کافی سارے اختلافات ہیں کہ قسم کون کھائے گا اور کتنی قسمیں اٹھانی پڑیں گی، اور قسم سے انکار کرنے کی صورت میں کیا حکم ہوگا اور قسم اٹھا لینے کی صورت میں کیا حکم ہوگا. اس صورت میں ہم حنفی فقہاء کی رائے کو ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں. انہوں نے جو قسامت کی تعریف اور پروسیجر اس کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو محلہ ہے یا وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یا جو علاقہ ہے جو یا کوئی بستی ہے، ان میں سے اگر کوئی آدمی وہاں پر قتل شدہ پایا جائے اور اس کے جسم پر قتل کے نشانات ہوں اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو، تو 50 لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جس میں سے ہر ایک یہ قسم کھائے گا کہ باللہ ما قتلتہ ولا علمت له قاتلا، کہ اللہ کی قسم نہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ مجھے اس کا قاتل معلوم ہے. اگر 50 کی گنتی پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر بندے کم ہیں تو ان کو بار بار قسم دینا، ان کو جو جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو بار بار قسم دینا پڑے گا تاکہ 50 کی گنتی جو ہے پوری ہو جائے. پھر اس صورت میں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ذرا اس کی حکمت پر گفتگو کرتے ہیں، جس کے بارے میں امام شاہ اللہ دہلوی حجت اللہ بالغہ میں فرماتے ہیں کہ قسامت میں حکمت یہ ہے کہ اب اگر کسی بستی میں کوئی بندہ قتل شدہ پایا گیا، اب آپ کے پاس پہلی کوشش آپ یہ کریں گے کہ گواہی یا کسی ذریعے سے اس کا قاتل معلوم ہو. اگر قاتل معلوم ہو گیا تو اچھی بات ہے، اگر معلوم نہیں ہو گیا تو آپ اس مقتول کو اسی طرح تو نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ وہ بندہ قتل کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے اس کے ورثاء وغیرہ بھی ہیں، تو اس سے ان کے ورثاء کو بھی دیت وغیرہ کی رقم دینی چاہیے. اور اب یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس صورت میں اسٹیٹ جو ہے وہ دیت کی ذمہ داری قبول کر لے، اس لیے کہ اس طرح تو بہت سارے لوگ قتل ہوں گے تو اسٹیٹ کس کی دیت کی ذمہ داری قبول کرے گی. دیت کسی پہ تو ڈالنی ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان قسموں کے ذریعے سب سے پہلے قاتل معلوم ہو جائے، اور اگر قاتل معلوم نہ ہو تو انہی لوگوں پہ دیت واجب کر دی جائے جس علاقے میں یہ مقتول پایا گیا ہے. اس طرح کی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ان علاقے والوں کی ذمہ داری تھی کہ جس طرح یہ خود قتل کرنے سے روکیں گے، اسی طرح ان کے علاقے میں کوئی ناحق قتل نہ ہو. اس طرح اگر ان کے علاقے میں قتل ہو گیا اور یہ اس قاتل کا ہاتھ پکڑنے میں ناکام رہیں تو یہ بھی اس جرم میں شریک ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو شاید رات میں ہوں، کسی ایسے وقت میں ہو جس صورت میں قاتل کا پتہ ہی نہ ہو. تو اس صورت اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قسامت پر عمل شروع ہو جائے تو پھر بستی والے محلے والے اس کا بھی اہتمام کریں گے کہ رات ہو یا دن ہو وہاں پہ حفاظت کا کوئی ایسا انتظام ہو کہ نہ وہاں پہ کوئی قتل کر سکے، نہ کسی اور جگہ پہ آدمی کسی کو قتل کر کے ان کی بستی میں لا کے پھینک سکے. اس لیے چونکہ ایسی جگہوں میں عام طور پہ راتوں میں یا خفیہ جگہوں میں قتل کی واردات ہوتی ہیں، وہاں پہ گواہی تو ہوتی نہیں ہے. اب اگر اس قتل کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے پھر تو لوگوں میں فساد برپا ہو جائے گا اور قتل کی واردات بہت زیادہ ہو جائیں گی.
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے ورثہ جس آدمی کا نام لینے تو آپ اس کو قاتل ڈکلیئر کر دیں، اس طرح کے لوگ تو پھر کسی کے خلاف بھی دعویٰ کر دیں گے. تو اس لیے ایک بہت بڑی جماعت کو قسم دلوائی جائے، جس سے عام طور پہ بستی بنتی ہے جو 50 لوگ ہو سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ ثابت ہے، تو 50 لوگوں کو قسم دلوانا پڑے گا. تو یہ اس میں حکمت ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے دوسری جگہ پہ قتل کر کے لاش جو ہے نا کسی بستی میں پھینک جائے، تو لیکن یہ بھی اس بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی حفاظت کا انتظام کریں کہ نہ ان میں سے کوئی قتل کر سکے، نہ کوئی اور قتل کر کے ان کی بستی میں لاش پھینک سکے. تو اس لیے کسی پر دیت واجب کرنی ہے تو سب سے زیادہ جو مناسب بات ہے وہ یہی ہے کہ ان بستی والوں پر دیت واجب کی جائے، اس لیے کہ ان سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، تو اس لیے ان پر دیت کی رقم واجب کر دی جائے گی ان تفصیلات کے ساتھ جو آگے آتی ہیں. اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کی وجہ سے اختلافات آئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قسم کس کو دلوائی جائے گی اور شروع کس سے کریں گے. اس صورت میں ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقتول ہے اس کے ورثہ دعویٰ کریں گے. مثال کے طور پہ اگر کسی بستی میں بندہ مقتول پایا گیا تو اس کے ورثہ آئیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ فلاں اس بستی میں فلاں گھر والے جو ہیں انہوں نے ہمارے اس والد کو یا ہمارے اس رشتہ دار کو قتل کیا ہے. تو مقتول کے ورثہ 50 قسمیں کہیں گے اور وہ کسی بندے کے بارے میں کہیں گے. مثال کے طور پہ زید کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ زید نے اس بندے کو قتل کیا ہے. اگر انہوں نے 50 قسمیں اٹھا لی اور کہ زید نے اس کو قتل کیا ہے تو اس صورت میں اس زید کو قاتل ڈکلیئر کر دیا جائے گا. پھر جب زید کو قاتل ڈکلیئر کیا گیا پھر زید کو آیا قصاصاً قتل بھی کیا جا سکتا ہے یا صرف اس سے دیت لی جائے گی. اگر دعویٰ قتل خطا کا ہے تو قتل خطا کی صورت میں تو قصاص نہیں ہوتی، تو اس صورت میں سب کے ہاں دیت دی جائے گی، قصاص تو اس صورت میں سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر دعویٰ قتل عمد کا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر دعویٰ قتل عمد کا ہے اور مقتول کے ورثہ 50 قسمیں اٹھا لیں تو جس جو مدعا علیہ ہے اس کو قتل بھی کیا جائے گا، اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قتل عمد کے دعوے کی صورت میں بھی چونکہ یہ گواہ نہیں ہے اور قسموں کی بنیاد پہ فیصلہ ہے، اس لیے اس کو قصاصاً قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن دیت اس سے لی جا سکتی ہے. تو گویا ائمہ ثلاثہ اس بات پر متفق ہیں کہ قسم اٹھانا سب سے پہلے ذمہ داری ہے مقتول کے ورثہ کی. مدعی لوگ ہیں ان کو قسم دلوائی جائے گی. اور اگر مدعی جو ہیں یا مقتول کے ورثہ ہیں اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیں اس صورت میں پھر مدعا علیہم کو قسم دلوائی جائے گی. جن لوگوں کا وہ انتخاب کریں گے تو ان کو 50 قسمیں دلوائی جائیں گی. اگر وہ 50 قسمیں اٹھانے موجود مدعا علیہم ہیں یا جو بستی والے ہیں اگر وہ 50 قسمیں اٹھا لیں تو وہ بری ہو جائیں گے، نہ ان سے دیت لی جائے گی اور قصاص تو کسی بھی نہیں ہو سکتا. معاملہ ختم ہو جائے گا اور گویا اس قاتل کا مقتول کا قاتل نہیں پکڑا جا سکا تو معاملے کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں قسامت کا مختصر پروسیجر ہے. جبکہ حنفی فقہا کے ہم وہ فرماتے ہیں کہ مدعی کو قسم دینے کا تو کوئی زیادہ مناسبت نہیں بنتی. اس طرح کے شریعت کے باقی اس کو قواعد کو اگر دیکھا جائے تو مدعی کا کام ہوتا ہے گواہ پیش کرنا، مدعا علیہ کا کام ہوتا ہے قسم کھانا. یہاں پہ مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہم قسم کھائیں گے اور یہی باقی فقہ کے اصول سے مناسبت بھی یہی مناسب یہی قول ہے کہ مدعا علیہ کو قسم دلوائی جائے. اس طرح کے جو مدعی ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، تو اس لیے مدعی کو قسم نہیں دلوائی جا سکتی، مدعا علیہم کو قسم دلوائی جائے گی. اور مدعا علیہم جن کی تعین کی گئی ہے ان میں سے ہر آدمی قسم کھائے گا کہ نہ میں نے اس کو قتل کیا ہے نہ میں اس کا قاتل جانتا ہوں. اس طریقے سے اگر کچھ لوگ کسی کے بارے میں قتل کی گواہی دے دیں تو پھر تو قسامت ختم، گویا قاتل پکڑا گیا تو اس کو پھر جو قتل کا طریقہ ہوگا، طریقہ واردات، اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی یا کفارہ یا دیت یا قصاص وغیرہ. لیکن اگر وہ سارے قسم اٹھا لیں تو اس صورت میں اگر وہ سارے جو مدعا علیہ ہیں اگر انہوں نے قسم اٹھا لی اور پتہ چلا کہ کوئی بھی قاتل نہیں پکڑا گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے قسم اٹھا لی سب نے تب بھی قتل عامد کی صورت میں بھی دیت واجب ہوگا، قتل عامد کی صورت میں دیت واجب ہوگا اور دیت کو واجب کر دیا جائے گا. اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر لیں تو اس صورت میں ان سب کو قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ یا تو وہ قسم کھا لے یا اقرار کر لے. یعنی اگر وہ دعویٰ قتل عامد کا تھا
اور یہ 50 لوگ جو ہے اگر انہوں نے قسم قاتل کو متعین کر دیا ان میں سے کسی نے تو وہی قاتل ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اگر انہوں نے قسم کھا لی تو قسم کھانے کے بعد بھی ان پر دیت واجب کر دی جائے گی. اور اگر انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو ان کو قید کیا جائے گا کہ یا تو وہ قاتل بتا دیں اور یا قسم کھا لیں. لیکن اگر دعویٰ قتل خطا کا تھا تو قتل خطا کی صورت میں اگر انہوں نے قسم کھا لی تب بھی دیت ہے. اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیں تو قسم کھانے سے انکار کی صورت میں بھی ان کو قید نہیں کیا جائے گا بلکہ قسم کھانے سے انکار کی صورت میں سیدھا ان پر دیت واجب کر دی جائے گی. یعنی مسئلہ یہ ہے گویا ائمہ ثلاثہ کے ہاں اس صورت میں اصل حکمت یہ ہے کہ قاتل کو پکڑا جائے. اگر قاتل نہیں معلوم ہو سکا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ہماری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ قاتل پکڑا جائے. اگر قاتل پکڑا گیا تو اچھی بات ہے. اگر قاتل نہیں پکڑا گیا پھر ہماری دوسری کوشش یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو دیت دے دی جائے. اس لیے کہ ان کا بندہ بھی قتل ہو گیا تو کم از کم دیت سے ان کی مدد کی جائے. اب دیت کس پر واجب کرنی ہے؟ تو اب دیت اسی علاقے والے پر واجب کرنی ہے. اگر انہوں نے قاتل کے بارے میں کچھ بتایا تب بھی اس کو قاتل سمجھا جائے گا اور اگر قاتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تب بھی ان سے دیت لی جائے گی اس لیے کہ وہ قاتل کا ہاتھ پکڑنے میں ناکام رہیں اور وہ اپنی بستی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہیں. اس لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسٹیٹ کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دیت دے دے اور نہ اس کو بغیر دیت کے چھوڑا جا سکتا ہے. تو اس سے زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ اس علاقے والوں سے دیت لے لی جائے. تو اگر وہ تفصیل اس میں پھر حنفی کو کہا کہ یہی ہے کہ اگر دعویٰ قتل عمد کا ہے تو اگر انہوں نے قسم اٹھائی تب بھی دیت ہے. اگر قسم کھانے سے انکار کر دیا تو ان کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لیں یا قاتل بتا دیں. اور اگر دعویٰ قتل خطا کا ہے تو قتل خطا کی صورت میں ویسی بھی دیت ہوتی ہے, قصاص تو ممکن نہیں ہے. تو اگر انہوں نے قاتل نہیں بتایا اور قسم اٹھا لی تب بھی دیت ہے. اور اگر قسم نہیں اٹھائی اور انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو قید نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر دیت واجب کر دی جائے گی. پھر دیت یہ قسامت کے بارے میں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر صورت میں قسامت واجب نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر کوئی شبہ ہونا چاہیے. شبہ کیا ہے؟ شبہ تو یہی ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی آدمی پایا جائے مقتول پایا جائے تو اس کے بعد ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ شبہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف کسی بستی میں اس کا مقتول پایا جانا کافی نہیں ہے کہ کسی بستی میں بندہ پایا جائے مقتول, بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اور شبہ اس طرح ہونا چاہیے کہ یا تو مقتول نے اپنی زندگی میں قتل ہونے سے پہلے وہ بتا دے کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا ہے, یا اس بستی والوں یا آس پاس کے لوگوں اور مقتول کے درمیان کوئی دشمنی ثابت ہو جائے, دو گواہ گواہی دینے کی مقتول اور مثال کے طور پر فلاں اور فلاں کے درمیان دشمنی تھی, اس سے زیادہ قرین قیاس یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہوگا. یا یہ ہے کہ کوئی دھمکی پائی جائے کہ فلاں آدمی نے اس کو دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو جان سے ماروں گا, تو وہ فرماتے ہیں کہ صرف کسی بستی میں مقتول کا پایا جانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی شبہ ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے یہ غلبہ زن حاصل ہو کہ فلاں آدمی نے یا اسی بستی والوں نے مقتول کو قتل کیا. تو اس طرح کی کا کوئی شبہ ہونا چاہیے. جبکہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, یہ شبہ ضروری نہیں ہے کہ یا تو دشمنی ثابت ہو جائے یا دھمکی یا مقتول کہہ دے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں صرف مقتول پایا جائے اور اس پر قتل کی علامات ہوں, یعنی طبی موت نہ مرا ہو, بظاہر لگتا ہو کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے, صرف کسی کا مقتول کا ادھر پایا جانا یہ شبہ کافی ہے. اور اس کے بعد ان کو قسمیں دلوائی جائے گی اور وہ قسم اٹھائیں گے یا قسم نہیں اٹھائیں گے تو دیت واجب کر دی جائے گی تاکہ وہ مقتول کے ورثاء کے ساتھ کسی نہ کسی ممکن حد تک تعاون ہو جائے. اور حنفی فقہا کے یہاں, بلکہ حنفی فقہا کے یہاں وہ جو پیچھے صورت میں بتایا کہ عداوت ہو یا دھمکی ہو, اس صورت میں قسامت ثابت نہیں ہوتی بلکہ قسامت صرف اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ جب مقتول کسی محلے میں یا کسی بستی میں پایا جائے اور اس کے جسم پر قتل کی علامات ہوں تو وہاں سے 50 آدمی کا انتخاب کیا جائے گا. تو وہ اس پر تو فقہا کا اتفاق ہے کہ ہر قتل کی صورت میں قسامت واجب نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ کوئی شبہ ہونا چاہیے. لیکن وہ شبہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں باقی فقہا یہ کہتے ہیں, جمہور یہ کہتے ہیں, جمہور اس صورت میں یہ کہتے ہیں کہ یا تو دھمکی یا کوئی عداوت یا مقتول کا خود کہنا ضروری ہے کہ اس نے زندگی میں کہہ لیا ہو, اور باقی جو حنفی فقہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا شبہ نہیں ہونا ضروری ہے بلکہ اس صورت میں صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی بستی میں پایا جائے, بلکہ یہی ضروری ہے کہ بستی میں وہ پایا جائے اور اس پر کوئی قتل وغیرہ کی علامات بھی. تو یہ قسامت سے متعلق
تفصیلات تھی. یہاں پہ ہم نے اس کو مختصراً ذکر کیا اس لیے کہ عام طور پہ اس کی تفصیلات اس میں فقہ الجنائی میں کرمنل لاء میں عام طور پہ ڈسکس کی جاتی ہیں. یہاں پہ ہم نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ اس کے ذریعے بھی قاتل کو معلوم کیا جاتا ہے اور قاتل کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ وسائل الاثبات میں بھی عام طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں. اس سے مزید تفصیل اس کی کرمنل لاء میں